بہت ہی اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں، واقعہ کربلا۔ ہم، ہمارے پاس واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ کی کچھ اقتباسات ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے جو اہم باتیں ہیں وہ سامنے لائیں۔ جی یہ واقعہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 10 محرم 61 ہجری یعنی تقریباً 10 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا عراق میں پیش آیا۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں ان ذرائع کی روشنی میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ کربلا کے واقعات کا پس منظر کیا تھا، اصل تفصیلات کیا تھیں، اور پھر اس کی تاریخی اور علامتی اہمیت کیا ہے، جیسا کہ ان تحریروں میں بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھیں۔ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ مطلب یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ کہانی اصل میں شروع ہوئی یزید کے بیعت کے مطالبے سے۔ اچھا، بیعت کا مطالبہ؟ ہاں، یعنی وہ چاہتا تھا کہ امام حسین ابن علی جو ہیں وہ اس کی حکمرانی کو یوں سمجھیں غیر مشروط طور پر مان لیں، تسلیم کر لیں۔ صحیح، اور ان ذرائع میں امام حسین کے انکار پر بھی بات ہوئی ہوگی؟ جی ہاں، بالکل، اور خاص طور پر وجوہات بتائی گئی ہیں، مطلب وہ یزید کے طرز حکومت کو، اس کے کردار کو، وہ اسلامی اصولوں کے آپ کہہ لیں منافی سمجھتے تھے۔ تو ان کے لیے یہ ایک اصولی موقف تھا۔ بالکل، یہ اصول کا معاملہ تھا، اس لیے بیعت سے انکار کیا۔ اچھا، پھر وہ کوفہ والوں کی دعوت کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ ان اقتباسات میں کیا خاص بات ہے اس بارے میں؟ کیا یہ کوئی سیاسی چال تھی یا واقعی وہ لوگ مخلص تھے؟ دیکھیں، ذرائع یہاں تھوڑی ملی جلی تصویر دکھاتے ہیں۔ مطلب خطوط تو آئے، بہت سارے آئے، اور ان میں بڑا زور تھا، یقین دہانیاں تھی کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پرزور حمایت کا وعدہ۔ جی، جس پر بھروسہ کر کے آپ دیکھیں امام حسین اپنے خاندان اور کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے کوفہ کے لیے۔ لیکن ہاں، یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بعد میں یہ حمایت وہ نہیں رہی جو وعدہ کی گئی تھی، کمزور پڑ گئی۔ اچھا، تو پھر قافلہ کربلا میں روک لیا گیا، محاصرہ ہوا سنا ہے، خاص طور پر پانی بند کرنے کا ذکر۔ یہ ذرائع اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ جی، یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے، عمر ابن سعد اس کی قیادت کر رہا تھا، امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کو گھیر لیا۔ کتنے لوگ تھے تقریباً؟ تقریباً 72 کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر کئی دن تک دریائے فرات تک ان کی رسائی بند کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، اوہو، جو ظاہر ہے شدید مشکلات کا باعث بنا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہیں نفسیاتی اور جسمانی دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش تھی۔ ان حالات میں پھر عاشورہ کا دن آیا، 10 محرم، جنگ اور شہادتوں کے بارے میں یہ ذرائع کیا منظر کشی کرتے ہیں۔ ان اقتباسات میں یہ بات واضح ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھی وہ ثابت قدم رہے۔ عاشورہ کے دن پھر ایک جنگ ہوئی جو ظاہر بالکل غیر مساوی تھی۔ ان کے جو قریبی ساتھی تھے، خاندان کے جوان، جیسے ان کے بیٹے علی اکبر، ان کے بھائی عباس ابن علی، وہ سب ایک ایک کر کے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور آخر میں پھر امام حسین کی اپنی شہادت۔ ذرائع ان لمحات کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق جب تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین خود میدان میں آئے اور بے مثال جرأت سے لڑے۔ ان کی شہادت کے بعد ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ مطلب شہادت کے بعد بھی انتہائی آپ کہیں نامناسب سلوک کیا گیا، جو اس واقعے کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، جنگ کے بعد خواتین اور بچوں کا کیا بنا؟ ان کا ذکر کیسے ملتا ہے ان تحریروں میں؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس پر یہ ذرائع روشنی ڈالتے ہیں۔ جنگ کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان میں امام حسین کی بہن زینب بنت علی اور ان کے بیمار بیٹے امام زین العابدین شامل تھے۔ ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدی بنا لیا گیا؟ جی، پہلے کوفہ لے جایا گیا، پھر دمشق یزید کے دربار میں، اور ان ذرائع میں خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ کس طرح ان قیدیوں نے، خاص طور پر حضرت زینب نے، راستے میں بھی اور دربار میں بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اپنی بات رکھی۔ اچھا، تو یہ تفصیلات واقعی اس واقعے کے جو گہرے اثرات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ واقعہ صرف ایک تاریخی جنگ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو حق اور باطل، ظلم اور استقامت کی ایک طرح سے ایک دائمی علامت بن گیا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا بھر میں لاکھوں لوگ، خاص طور پر شیعہ مسلمان اور بہت سے سنی مسلمان بھی اس دن کو گہرے سوگ
اور آپ کہیں غور و فکر کے ساتھ مناتے ہیں۔ جی۔ اور یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح جو ماضی کے واقعات ہوتے ہیں وہ نسل در نسل ہماری اجتماعی شناخت، ہماری یادداشت اس کو کیسے بناتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور ان کی جو معنویت ہے وہ وقت کے ساتھ کیسے زندہ رہتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے میرے خیال میں جس پر سامعین خود بھی مزید غور کر سکتے ہیں۔